اور کیا عقیدہ ہے؟ روحیں آتی ہیں تو کھاتی ہیں، روحیں آتی ہیں، اگر وہ جنتی روحیں ہیں تو جنت کے میوے چھوڑ کر تمہاری یہ ڈالڈا والے حلوے کھانے آئیں گے، اور اگر وہ گنہگار و مجرم روحیں ہیں تو ان کو چھٹی کون دے رہا ہے؟ چھوڑ کون رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں؟ تو اب ایک بار چھوٹ گئے تو اب تو وہ جائیں یا نہ جائیں، پھر پولیس ان کو دیکھتی پھرے گی مجرموں کو ایک بار چھوڑ دے گی؟ سب بھکول چلا، سب جھوٹ ہے۔ روح کچھ نہیں کھاتی۔ جتنے بھی مذاہب ہیں جو روح کو مانتے ہیں، اسلام ہو یا ہندو مت ہو، جاؤ کسی سے پوچھ لو، پڑھے لکھے پنڈت سے پوچھ لو کہ آتما کچھ کھاتی ہے؟ وہ تمہیں بتائے گا آتما کچھ نہیں کھاتی، آتما کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کھاتا وہ ہے یہ جسم، کیونکہ یہ جسم اسی مٹی سے بنا ہے، تو اس کو مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کی بھوک رہتی ہے، اگر ایک دو دن نہ ملے تو یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن روح کچھ نہیں کھاتی۔ کیسے کہ دھوکے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم۔ وعن ابي نجيح العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، دینی بھائیوں، عزیزوں، اللہ کے اس پیارے گھر میں موجود ایمان والوں، اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا برکت والا بنائے، اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہاں سے ہم اٹھیں تو اپنی آخرت کو سدھارنے کا سامان لے کر اٹھیں۔ کافی عرصہ ہوا، بات 76-77 کی ہے، جب میں یہاں پہلی بار آیا تھا، حالات اور تھے، بہت بڑی تبدیلی اس مسجد میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ اشخاص، وہ شخصیتیں، وہ بزرگ جو اس وقت 40-50 سال سے اوپر کی عمر کے تھے، ان لوگوں نے جس طرح سے پذیرائی کی، استقبال کیا، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اگر وہ اس کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور جو باقی ہیں اللہ رب العزت ان کی زندگی کو بخیر و خوبی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، علی گڑھ کی بنیاد پر نہیں، ہندوستان کی تاریخ اہل حدیث کی بنیاد پر یہ ایک خاص مسجد ہے، خاص اس کی تاریخ ہے، اور اس کے لیے سنگھرش کرنے والے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ بھائیو عزیزو، جس مسجد میں شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا عبد الحکیم نصیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک امامت کریں، اور جس مسجد میں بڑے بڑے علماء، جن میں ایک نام یاد نہیں آ رہا ہے، ہمارے غازی عزیر صاحب کے ابا
بہت زمانے تک یہاں رہے، پرانے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد النور راغب، ہاں امین اثری رحمہ اللہ تعالی، عبد النور راغب مولانا کتاب اللہ، اور اس کے بعد ذاکر حسین، اور بعد میں بہت سارے لوگ آتے رہے۔ یہ چند نام جو میں نے لیے ہیں یہ معمولی نام نہیں ہے، چاہے یہاں پر بے سر و سامانی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، وسائل نہیں تھے، آسائشیں نہیں تھیں، سہولتیں ناپید تھیں، پھر بھی اس مسجد کے منبر و محراب کو انہوں نے آباد رکھا۔ یہ علی گڑھ کی بنیاد پر یہ مسجد اہل حدیثوں کا مرکز تھی، رہی اور اب بھی ہے۔ اور مسجدوں میں آبادی، مصلیوں کی تعداد ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہو، لیکن جو تاریخی حیثیت اس کو حاصل ہے وہ حاصل نہیں کسی اور مسجد۔ میں نے یہاں کے ذمہ داروں اور علماء سے درخواست کی ہے کہ بہت نقصان ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے ان حضرات کو دیکھا تھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دینداری، پرہیزگاری، تہجد گزاری کہ وہ مناظر دیکھے تھے جو ہمارے اسلاف میں تھے، آج نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ بھی بچا ہے کم سے کم اس کو بچانے کی کوشش کرو، اور اس مسجد کی اور اس سے جڑے ہوئے علماء، خطباء، متولیان، ان کا ایک تذکرہ چھوٹا ہی صحیح لکھو۔ یہ مسجد اور یہاں کے اہل حدیث علی گڑھ کے اسی زمانے میں یہ حال تھا، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کا میلان، یہاں کے علماء اہل حدیث کی بلند آہنگی، مضبوط آواز کہ تمہاری جامع مسجد میں ان کی آمین کی آواز سے کچھ لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی، اور پھر مقدمہ عدالت میں گیا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، اور پھر ایک فیصلے کے مطابق وہ مسجد ان کو دے دی گئی اور یہ مسجد اہل حدیثوں کو دی گئی اس فیصلے کے مطابق۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا دور رہا ہوگا، کتنے بڑے بڑے علماء یہاں تھے، بڑے بڑے زمیندار، نواب، پیسے والے، ذی حیثیت، علم و ادب کے معیار اسی علی گڑھ میں تھے کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کو ایک کانفرنس یہاں علی گڑھ میں منعقد کرنی پڑی، جس میں علامہ نوشہروی نے اہل حدیث کی علمی دعوتی خدمات کے نام سے اپنا ایک طویل مقالہ پیش کیا، جس کو بعد میں کتابی شکل میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نے طبع کرایا، اور یہ پہلا باقاعدہ تعارف تھا اہل حدیث کی فکر، دعوت، اشخاص اور ان کے علماء کی تدریسی، دعوتی، تصنیفی خدمات۔ تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا حال رہا ہوگا علی گڑھ کا اس وقت۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے، اور اقبال کا یہ شعر ذہن میں آتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من۔ اب لوگ ذاق کو سمجھنے والے نہیں رہے، عقابوں کے پہچاننے والے نہیں رہے، اور بات وہ ہو گئی ہے جیسا اقبال نے کہا کہ سنے گا اقبال کون تیری، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کو یاد کرنے اور ان کے بہتر نمونوں کو اختیار کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، اہل حدیث کی دعوت جس کو ہندوستان میں بدنام کرنے کے لیے ایک نام نہیں دسیوں نام تراشے گئے،
ایک الزام نہیں، دسیوں نہیں، 50 الزام تراشے گئے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میری ایک کتاب ہے وہابیت کی تلاش، وہابیت کی تلاش، جو جواب ہے الوہابیت کا۔ پڑوسی ملک ایک مولوی نے لکھی اور یہاں ہندوستان میں 6 جگہ سے چھپتی تھی یہ کتاب، اور پھر بہت سارے علماء اور مخلصین کے اصرار کے نتیجے میں نے اس کا جواب شروع کیا، اور تقریباً 10 سال کی مدت میں اس کا جواب تیار کیا۔ وہابیت کی تلاش 2 حصے میں ہے، اور ابھی پچھلے مہینے میں نے اس کو ہندی میں بھی تیار کرا ہے۔ اہل حدیث پر کیا کیا الزام ہیں، صرف وہابیت کا نہیں، اور وہابی کیسے ہوتے ہیں، یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس کتاب کو پڑھیے اور پھر اس کا جواب بھی دیکھیے۔ صرف کتاب و سنت سے نہیں بلکہ خود ان کی کتابوں سے۔ جواب تو ہمارے علماء بہت زمانے سے دیتے رہے، لیکن اس انداز کا کہ جو اعتراض انہوں نے ہمارے اوپر کیا، ہم نے وہ اعتراض اور وہ عبارت ان کی کتابوں میں، بڑے علماء کی کتابوں میں دکھائی کہ یہ دیکھو، اگر یہ ہماری کتاب میں یہ مسئلہ، یہ عبارت وہابیت ہے تو کیا وجہ ہے کہ تمہاری کتاب میں، تمہارے علماء کی کتاب میں یہی چیز موجود ہے، وہ وہابیت کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے اس کا نام وہابیت کی تلاش رکھا ہے۔ بہرحال یہ تو ایسی باتیں تھیں جو آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے بس سبیل تذکرہ کہہ دی گئی ہے۔ اصل ہمارا عنوان ہے کہ ہماری دعوت کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث کا مطلب آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، اہل حدیث ہونے کا یہ مطلب ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو آدمی آمین زور سے کہنے لگے، سینے پر ہاتھ باندھنے لگے، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہو گیا ہے۔ نا، بات ایسی نہیں ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہوا ہے، اس نے اہل حدیث کے 1-2 مسئلے قبول کر لیے بس۔ اور جو لوگ باپ دادا کی وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا اہل حدیث سے آمین رفع الیدین کرتے ہیں اور باقی کچھ نہیں کرتے، وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کے گھر پیدا ہو جانے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا، یہ ڈگری اور سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ عمل و کردار کی، عقیدے کی وہ کسوٹی ہے۔ اگر اس پر پورا اترتا ہے، عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو کتاب و سنت بتاتی ہے، جو اللہ کے رسول بتاتے ہیں، جو صحابہ کرام اختیار کرتے ہیں، جس کو امامان دین کے دربار سے سند ملتی ہے۔ عمل وہ کرتا ہے جو رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین و تبع تابعین نے کیا۔ کردار وہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے رسول، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، امامان دین اور محدثین کا مشترک عمل ہے، ان کا مشترک کردار ہے۔ یہ آدمی ہے اہل حدیث۔ شو گویم من مسلمانم بالارضم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کہاں اٹھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہنے کے بعد میرے اوپر کیا کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری نبھانے کی طاقت میرے اندر نہیں، تو میں لرز جاتا ہوں کہ کیسے کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، کیسے کہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ بھائیو، مسلمان ہونا تو اس میں ایک قدم آگے بڑھ کر اہل حدیث ہونا ہے۔ مسلمان تو رسول اکرم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، بخاری شریف کے حدیث۔
من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، بخاری شریف کے دیجیے۔ مسلمان کی تو عام طور پر یہ تعریف ہے جو رسول اکرم فرماتے ہیں، ہماری نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کو قبلہ مانے، یہ مسلمان ہے۔ یہ مسلمان سرکاری رجسٹر میں مسلمان کے خانے میں لکھنے کے لائق ہے کہ اس کا نام مسلمانوں کی فہرست میں لکھا جائے۔ لیکن اہل حدیث وہ ہے جو ہزاروں فرقہ بندیوں کے مقابلے میں، ہزاروں بڑی بڑی شخصیتوں جن کو لوگ آنکھیں بند کر کے مانتے، جن سے مانگتے اور جن کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جو عبادت کے خانے میں آتے ہیں، ان تمام سے بچ کر صرف اللہ اور صرف رسول اللہ، تعظیم ہر بڑے کی، عزت ہر عزت والے کی، گالی کسی کو نہیں، لیکن بات کس کی مانے گا؟ اللہ کی، اس کے رسول کی۔ اگر اللہ رسول کی بات نہیں ملتی، ان کا فرمان نہیں ملتا، تو صحابی کی مل جائے مان لے گا، تابعی کی مل جائے مان لے گا، تبع تابعی کی مل جائے مان لے گا، امامان دین کی مل جائے مان لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی صریح فرمان اس مسئلے میں نہیں مل رہا ہے، تو ہم ان کی لے لیتے ہیں۔ اس سے کچھ اس کے دین و ایمان میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اللہ کی بات موجود ہے، رسول اللہ کی بات موجود ہے، اور صرف اس لیے ٹال دی جائے ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے امام نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے مفتیوں نے، ہمارے فقیہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل رہی ہوگی، یہ آدمی کچھ بھی کر لے، آمین ایک بار نہیں 3-4 بار کہے، ہاتھ سینے پر نہیں گردن پہ باندھ لے، رفع الیدین ایک بار نہیں 4 بار کر لے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ جو اللہ رسول کے مقابلے میں دوسروں کی بات مانتا ہے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اہل حدیث نہیں ہے۔ یہ فکری بات نہیں ہے بھائیو، سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن عمل کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں جب آئے گی تو ہمارے یہاں، ہماری برادری میں، ہمارے باپ دادا کے یہاں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، یہ کہہ کر ہم رسول کی بات ٹال دیں، اسلام کی بات کو ٹالنے کے لیے ہیلے بہانے استعمال کریں، یہ اہل حدیث نہیں ہے، چاہے کتنے ہی آمین رفع الیدین کرتا ہو۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ابو داؤد اور ترمذی کی، حسن صحیح درجے کی، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بات لمبی چوڑی نہیں، بس اسی کی تشریح تک محدود۔ حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول محترم نے واعظ سنایا، تقریر فرمائی، تقریر میں کچھ ایسی جاذبیت، کچھ ایسا اثر، کچھ ایسا تاثر تھا، ذرفت منها العیون وجلت منها القلوب، دل لرز گئے، آنکھیں آنسو بہانے لگی اپنی کوتاہی پر کہ ہماری زندگی کا اتنا عرصہ گزر گیا اور پتہ نہیں کتنا باقی ہے کتنا نہیں، اور ہم نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، رسول کی نافرمانیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی، مسجدوں سے دوری بنائے رکھی۔ اللہ نے مال دیا، لیکن مال ہم نے دین کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کیا۔ یہ سوچ دل لرزنے لگا اور آنکھیں بہنے لگی۔ رسول اکرم نے جب واعظ ختم فرمایا تو ہم نے درخواست کی
یا رسول اللہ آج تو آپ نے وہ بات سنایا ہے کہ دل لرز گیا ہے اور آنکھیں اشک فشانی کر رہی ہیں، آنسو برسا رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں جدائی کا غم دے کر جانے والے ہیں۔ فاوصنا، تو کچھ ایسی وصیت فرما دیجیے، کچھ ایسے نسخے بتا دیجیے کہ اگر آپ ہم سے جدا بھی ہو جائیں تو آپ کے بعد ہم اس راستے پر چلتے رہیں، اس نسخے کو اپناتے رہیں اور آپ سے جا کر میدان محشر میں ملیں، حوض کوثر پہ ملاقات کریں، حشر و نشر کے میدان میں آپ کی شفاعت سے محروم نہ کیے جائیں اور پل صراط پہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے تیزی سے گزر جائیں اور جنت میں آپ کے ساتھ ہمارا داخلہ ہو جائے۔ اب رسول اکرم نے صحابہ کرام کی درخواست، موقع، ماحول کیسے بنا ہوا ہے، ایسے ماحول میں صحابہ کرام کی درخواست پر اور ایسے واتاورن میں کہ جیسے کہ آپ جدائی کے لیے تیار ہیں اور صحابہ کرام کو روتا ہوا چھوڑتے جا رہے ہیں، وصیت فرماتے ہیں۔ اب وصیت کے وہ الفاظ کیا صرف صحابہ کرام کے لیے تھیں؟ وہ وصیتیں صرف صحابہ کرام کے لیے تھیں یا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے تھیں؟ بھائی اس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، یہ دو لفظ، تین کہہ لو، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی۔ بچپن سے ہم سن رہے تھے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، لیکن تقوی ہے کیا؟ سمجھا کبھی؟ سمجھنے کی کوشش کی؟ تقوی یہ ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، آنکھ اٹھانے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہیں اللہ رب العزت کے یہاں اس بات پر، اس قدم پر اور اس عمل پر کہیں ہماری پکڑ تو نہیں ہو جائے گی۔ یہ ہے تقوی۔ تقوی اللہ، اللہ کو نظروں کے سامنے رکھو، وہ دیکھ رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو تم اس دنیا میں عمل و کردار اپنا رہے ہو، اس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے اور قیامت میں وہ پوچھے گا، حساب لے گا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ تصور اگر تمہارے سامنے ہے تو تم تقوی والے ہو، اور اس تصور کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے تو تم نے تقوی کی زندگی گزاری ہے۔ قرآن میں اگر یہی چیز ہم ڈھونڈیں، تلاش کریں تو قرآن میں ہمیں ملے گی فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کان کھول کر سو، مشہور صورت ہے اور یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں اماموں سے، خاص طور سے فجر کی نماز میں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ دو طرح کے انسان ہیں اس دنیا میں رہنے والے، دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور ایک وہ ہے جو سرکشی، عناد، نافرمانی اور بے فکری کی زندگی گزارتا ہے، اور دونوں کا طرز عمل اور دونوں کا انجام اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ دیکھتے تین لفظ ہیں صرف۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس آدمی نے طغیان و سرکشی، عناد اور خواہش پرستی، من مانی طور پر زندگی گزاری، یہ نہیں دیکھا اللہ کیا کہتا ہے، یہ نہیں سوچا رسول کیا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ میرا قدم قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، جو من میں آیا وہ کیا، جو شیطان نے کروایا وہ کیا، جو کہلوایا وہ کہا۔ علماء کی عزتیں اچھالی، پگڑیاں اچھالی، ان کی عزتوں کو تار تار کیا، دینداروں کی دینداری کا مذاق اڑایا، ان کی داڑھی پر ٹھٹا کیا اور ان کی دینداری کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا، اور بے ایمانوں، مکاروں، عیاروں، غداروں کے ساتھ بیٹھا اور ٹھٹے اور مذاق میں شریک ہوا۔ طغیٰ، یہ طغیان کی زندگی گزارا۔ وآثر الحیات الدنیا،
آخرت کے مقابلے میں اس نے دنیا کی زندگی کو، یہاں کے عیش و آرام کو اہمیت دی، آتا رہا۔ آخرت کیا ہے، وہاں کیا ہوگا، آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کس حال میں رہیں گے، حشر و نشر میں، میدان محشر میں کیا ہوگا، پل صراط پہ کیسے گزریں گے، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے بچائیں گے، ان باتوں کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ وآثر الحیات الدنیا، جو من میں آیا وہ کیا، خواہش پرستی کی انتہا کر دی۔ ماں باپ موجود ہیں لیکن بیگم کے کہنے پر چلتا ہے، ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ باپ نے سب کچھ بنایا، اس کو پڑھایا، پالا، پوسا، اپنی زندگی بھر کی کمائی اس کو سونپ دی، دکان و تجارت اس کے حوالے کر دی، آج اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ پیسے پیسے کو تڑپاتا ہے اور وہ کبھی کہتے ہیں 10 20 100 50 1000 2000 روپے، کیا کریں گے آپ پیسے؟ اچھے خاصے آپ 2 روٹی کھا رہے ہیں، 2 کپڑے پہن رہے ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا ہے پیسہ؟ کیا کرو گے پیسے کا؟ اور یہ سب کچھ بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کو تڑپا رہا ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا، قبر میں کیسے گزرے گی، میدان محشر میں کیا گزرے گی، اور اللہ رب العزت کے یہاں کیا ہوگا۔ وہ بھول گیا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا ہے، ان سخط الرب فی سخط الوالدین ورضا الرب فی رضا الوالدین۔ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، چندہ دیتا ہے، مولویوں کو کھانے کھلاتا ہے، غریبوں فقیروں کو جمعراتوں کو بانٹتا ہے، لٹاتا ہے، لیکن تجھے معلوم ہے کیا تو اس طرح سے اپنے رب کو خوش کر لے گا، راضی کر لے گا؟ اگر تیرے والدین تجھ سے خوش نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں، تو بھول جا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، چاہے اپنی ساری دولت لٹا دے، ساری دکان غریبوں مسکینوں میں بانٹ دے، اللہ رب العزت خوش ہونے والا نہیں ہے۔ قبروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، عرس ہو رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، اور والدین ایک جوڑی کپڑے کے لیے بھنک رہے ہیں۔ تو سمجھتا ہے اس طرح اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ راضی ہو جائیں گے؟ تو سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا؟ رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی چاہتا ہے تو اپنے والدین کو راضی کر لے، ورنہ اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ رب العزت بھی ناراض ہے۔ ایک نوجوان رسول اکرم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اللہ کے رسول میرا نام بھی لکھ لیجئے، فہرست بن رہی ہے مجاہدین کی، جنگ میں جانے کے لیے۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی جان دین کی خاطر کٹانے کے لیے اپنا نام لکھوا رہا ہے۔ رسول اکرم دیکھتے ہیں نوجوان ہے، فرمایا احی والداک، تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں زندہ۔ تو نے کیسے چھوڑا اپنے والدین کو جو یہاں آیا؟ جب تو یہاں آنے کے لیے یہاں کے قصد سے چلا کہ تیرا نام اس فہرست میں لکھا جائے، تو تیرے والدین نے تجھ کو اجازت دی؟ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو روتا ہوا چھوڑا ہے، وہ دونوں روتے ہوئے رہ گئے جب میں آپ کی خدمت میں آیا۔ کس لیے آیا؟ برے کام کے لیے، برے عمل کے لیے، یا سب سے بڑی نیکی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا؟ لیکن رسول اکرم فرماتے ہیں جا، ہم تیرا نام نہیں لکھتے، ارجع، لوٹ جا اور اپنے والدین کو جا کر راضی کر، اور ان کو ہنسا جیسے تو انہیں رلا کر آیا۔ صحیح حدیثیں ہیں، یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ عمل ہے، آپ کا کردار ہے۔ یہاں جو کہا ہے رسول اکرم نے، اوصیکم بتقوی اللہ، اس کے تحت آتا ہے والسمع والطاعہ، عمل میں، عقیدے میں، کردار میں اللہ اور اس کے رسول، قرآن اور حدیث تیرے پیش نظر رہنا چاہیے۔ السمع، جو سنے گا تو اس کو مانے گا،
سما کے ساتھ طاعہ، اس کی فرما برداری کرے گا۔ یہ دو چیزیں، ساری اور چیزوں کو چھوڑ دو، ذرا سا غور کرو 1 منٹ کے لیے، ان دونوں معیار پر ہم کتنے کھرے اترتے ہیں؟ کیا تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا سم و طاعت کا جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب آئے تھے، لوگ تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے ان کی، اور میں نے ان کے چہرے کا پانی اتار دیا، لاجواب ہو گئے۔ اور ہم کوئی ڈرتے تھوڑے ہی ان سے، ہم کوئی ان کی تقلید تھوڑی کرتے ہیں۔ یہ اپنی بہادری بتا، اپنی حماقت کا نام شجاعت رکھا ہوا ہے اس نے۔ یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ بدعملی ہے، بد کرداری ہے، بد معاملگی ہے، بدماشی ہے۔ عالم ہی سے مطلب نہیں ہے، ہماری کسی بھی کمیٹی کا ذمہ دار، بڑا عزت والا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے کبر الکبریٰ۔ اور ایک حدیث میں جس کی سند پر علماء کو کچھ کلام ہے، اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کے عزت دار کیا خیال اس کی عزت کا تمہارے دل میں ہونا چاہیے، تمہارا ویوہار، تمہارا رویہ عزت والا ہونا چاہیے، بے عزتی والا نہیں۔ آج فرقہ بندی کی وجہ سے کیا حال ہے ہمارا؟ قطعاً ہمارے دل میں کسی دوسرے مذہب و مسلک کے عالم کی عزت احترام نہیں، اس کو ہم ہمیشہ بد کلامی سے، بد زبانی سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ کسی مولوی اور عالم سے پوچھئے گا، کسی عالم کو گالی دینے اور اس کی بے عزتی کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ ثواب جانتے ہیں نا؟ رسول اکرم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے چلتا ہے وضو کر کے مسجد کے لیے، ہر قدم پر ایک نیکی تیرے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ تیرے نامہ اعمال سے مٹایا جاتا ہے، اور ایک درجہ تیرا بلند کیا جاتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک قدم، کوئی عمل تو نہیں کیا نا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب عالم کی بے عزتی کرنے، کسی بڑے عمر کے آدمی کی بے عزتی کرنے، اس کو گالی دینے، اس پر کتنا ثواب ملتا ہے؟ ذرا سا یہ بھی پوچھ لینا کسی مولوی سے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرما۔ تو رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ والسمع والطاعہ، جب تک زندہ رہو فرما برداری کی زندگی گزارو، عالم کی، امام کی، فقیہ کی، اپنے ذمہ دار کی، حاکم وقت کی فرما برداری، بغاوت نہیں، جھگڑا نہیں، سم و طاعت۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے بڑے ظالم بادشاہ ہوتے ہیں، طبیعت کبھی کبھی تو آتی ہے کہ تلوار سوت کے اور نکل جائے اور ان کے خلاف سنگھرش کرے، لیکن اس سنگھرش میں تمہیں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت جابر ظالم بدعمل حاکم سے اتنا فائدہ پہنچاتا ہے، اتنا فائدہ اس کے خلاف سنگھرش کرنے سے نہیں ہوتا۔ بھائیو عزیزو، ذرا منہج کو سمجھ لو، یہ ہمارے رسول کا فرمان ہے۔ والسمع والطاعہ، اور کیا فرمایا؟ اطاعت و فرما برداری کے ساتھ تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، کوئی کالا کلوٹا ناپسندیدہ آدمی تمہارا ذمہ دار بنا دیا جائے، اور باتیں تو چھوڑیے، اس کی شکل بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی، اور اس کو آپ کا امیر بنا دیا، ذمہ دار بنا دیا، رسول اکرم فرماتے ہیں پھر بھی تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرو۔ آج تو ہم اس بنیاد پر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، اس امام کو ہم نے ایک بات کہی تھی، ہماری بات نہیں مانی، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے ہم۔ امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے جواز کے فتوے ہمارے عوام کے پاس کتنے سارے ہیں،
ذرا ذرا سی بات، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہاں بیٹھے ٹوٹی میں پانی بہاتے رہتے ہیں، گناہ کماتے رہتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، امام نے سلام پھیر دیا، اب آئے تو نئی جماعت قائم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ثواب تمہارا، سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، خواہش پرستی کر رہے ہو، منمانی کر رہے ہو، دین کی مخالفت کر رہے ہو۔ تمہاری لڑائی امام سے ہے یا رسول اکرم کی سنت سے ہے؟ امام جس کو بنا دیا قوم نے، اس کے پیچھے تمہاری نماز ہے، اس کی مخالفت کرنا دین کی مخالفت کرنا۔ ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو اس سے دل میں کراہت ہے، نہیں وہ ایسا ہے نا کہ اب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور ہمارے دل میں اس کی کراہت ہے تو ہماری نماز ہو جائے گی کیا؟ لوگ حجاج ابن یوسف کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے پر باغیوں نے حملہ کر دیا، مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، وہی اذان دے رہے ہیں، وہی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد ہیں اور ان کو مسجد آنے پر پابندی لگا رکھی، مسجد میں آنے پر پابندی ہے۔ صحابہ کرام نے جا کر ان کے پاس پوچھا، سوال کیا، آپ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کے مصلی اور اس کے ممبر پر ان باغیوں کا قبضہ ہے، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ خلیفہ راشد سے۔ کان کھول کر سننا، یہ صحابہ کرام ان سے راضی نہیں ہیں، ان کو باغی مانتے ہیں، پھر بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھا رہے ہیں، یہی خطبہ دے رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا جب وہ نماز پڑھائیں تو ان کے ساتھ نماز پڑھو، جب وہ کوئی نیک کام کریں تو تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جب وہ کوئی برائی کریں تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ ہائے ہائے، قربان جاؤ میرے نبی کے تربیت یافتہ لوگ، نبی کے خلیفہ، کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے بھئی تم مجھ سے سوال کرنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہو، میں تمہارا خلیفہ ہوں، نبی کا داماد ہوں ڈبل، اور مجھ پر یہ پابندیاں لگا رکھی ہیں، تمہاری تلواریں کہاں ہیں، تمہارے نیزے کہاں ہیں، تمہاری برچیاں کہاں ہیں، تم ان کے خلاف لڑتے کیوں نہیں؟ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے کیا؟ کہہ سکتے تھے نا، کہا کیا؟ نہیں کہا۔ فتنہ و فساد شریعت میں درست نہیں، تو کیا فرمایا؟ جب تک وہ نماز پڑھیں تو تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لو، خطبہ دیں سن لو، نیک کام کریں تو شریک رہو ان کے ساتھ، اور جب وہ کوئی برائی کریں تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ باتیں کون بتائے گا تمہیں؟ کون سمجھائے گا؟ اہل حدیث ہو تو اہل حدیثوں والے عقیدے اور عمل اختیار کرو۔ ذرا ذرا سی بات پہ اماموں سے ناراض ہو کر اکیلے نماز پڑھنے کی جو رسمیں نکال رکھی ہیں ہمارے یہاں، فلاں ہمارے محدث نے فتویٰ دیا ہے کہ دوسری جماعت مسجد میں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تمہاری خواہش پرستی کے لیے دوسری جماعت قائم نہیں کی جاتی، مجبوری ہے۔ کوئی آدمی ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اتفاق سے کوئی کام ہو گیا، بیچ میں کہیں پھنس گیا، آتے آتے لیٹ ہو گیا، اب وضو کر کے دوسری جماعت قائم کر رہا ہے، ایک اور آدمی بھی اسی طرح سے آیا ہے تو دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ امام وقت ہے اور تم آ گئے ہو وقت پر، اور تم کہیں ٹوائلٹ میں، کہیں وضو خانے میں، بیکار میں پانی بہا رہے ہو اور نماز گزر گئی تو اب آ کے دوسری جماعت قائم کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ فلاں عالم نے کتاب لکھی ہے، فتویٰ دیا ہے، دوسری جماعت ایک مسجد میں کی جا سکتی ہے۔ اس کا یہی مطلب ہے؟ تو دین کو بدلو مت، اپنی خواہشات کے تابع مت کرو۔ نبی اکرم فرماتے ہیں دین کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے تابع بن کر رہو، نہ کہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرو۔ اپنی خواہشات کے تابع کرنے کا نام بدعت ہے، خواہش پرستی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آج کل ہمارے اکثر اہل حدیث نوجوانوں کو یہ شکایت ہے، اہل حدیثوں میں بڑا اختلاف ہے، فلاں صاحب یہ کر رہے ہیں، فلاں صاحب وہ کر رہے ہیں، جماعت کا سارا نظم بگڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی نئی بات ہو رہی ہے؟ نئی بات ہو رہی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں اختلافات ہوئے، تلواریں چلیں، برچھے بلم بھالے ایک دوسرے کے جسم میں گھونپے گئے، خون بہائے گئے،
بچوں کو یتیم کیا گیا، عورتوں کو ران کیا گیا، سب مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھا ان میں۔ تو کوئی آج کی نئی بات ہو رہی ہے؟ اہل حدیثوں میں اختلاف ہے۔ شیطان کو اہل حدیثوں میں کوئی راستہ ملتا نہیں کہ ان کو گمراہ کرے، ایک ہی راستہ ملتا ہے کہ ان کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ بدعت یہ کرتے نہیں، شرک کرتے نہیں، قبریں پوجتے نہیں، عرس و اعراس مناتے نہیں، تیجے دسویں چالیسویں سے الگ رہتے ہیں۔ تو اب راستہ کون سا بچتا ہے شیطان کے لیے؟ ایک ہی راستہ بچتا ہے، آپس میں لڑاتا رہتا ہے۔ تو ہم اگر شیطان کی فرما برداری کر رہے ہیں تو لڑیں، اور اس کی فرما برداری نہیں کرتے تو نہیں لڑیں گے۔ اپنی زبان سے کچھ ایسا نہیں کہیں گے جس سے ہمارے بھائی کی مخالفت یا اس کو غصہ آئے اور ہمارے ساتھ لڑے، جماعت کا نقصان ہو، نہیں کریں گے ہم۔ رسول اکرم جب یہ فرماتے ہیں انہ من یعش منکم، جو تم میں میرے بعد زندہ رہے گا، فسیرا اختلافا کثیرا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یہ تو قیامت تک کے لیے رسول اکرم کی پیشن گوئی ہے، اختلاف کثیر۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول کیا کریں ہم؟ اب اس کو سنو جو ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایسے وقت میں تمہیں یہ دیکھنا ہے میرے رسول کی سنت کیا ہے، میرے رسول نے کیا بتایا، خلفاء راشدین نے ایسے موقع پر کیا کیا۔ یہ کس کی وصیت ہے؟ رسول کی، کسی مولوی کے نہیں، میری نہیں، رسول کی۔ اختلافات جب بہت زیادہ ہو جائیں تو کہیں ادھر ادھر نہیں جانا، یہ شخصیت بڑی اچھی ہے، وہ شخصیت بڑی اچھی ہے۔ شخصیتیں اکثر اختلاف کا سبب اور باعث بن جاتی ہیں۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے اس صورت میں رسول کی سنت کیا کہتی ہے، خلفاء راشدین کا طرز عمل کیا کہتا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اب ہدایت کیا ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، یہ کیلے ان داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ رسول کی سنت اور خلفاء راشدین کا طریقہ پکڑ لو۔ اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو دین میں دین کے نام پر، شخصیتوں کے نام پر ثواب کے لیے ایسے امور، ایسے کام، ایسے افعال نکالے گئے، ایجاد کیے گئے جس کا تعلق دین سے کچھ نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ علیکم ایاکم، خبردار اس سے بچ کے رہو، اس سے دور رہو۔ کیوں؟ فإن شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں ثواب کے نام سے، اللہ کی نزدیکی کے غرض سے دین کا نام بتا کر کیا جائے، سب سے بدترین بدعتیں۔ یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ کیا ہے؟ شب رات کا۔ آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا کہ شب کے معنی تو رات کے ہوتے ہیں اور رات کے معنی بھی رات ہی ہوتے ہیں، یہ شب رات کیا ہے؟ ہمارے سنیوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، یہ کیوں لوگوں کو بہکایا گیا، ورغلایا گیا۔ اب اس کی تحقیقات جب نئے زمانے میں ہوئی اہل حدیثوں کے اعتراضات کے مقابلے میں، تو فرمایا یہ شب براءت ہے، شب براءت ہے، گناہ سے براءت ہو جاتی ہے، اس سے براءت۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ شب تبرہ ہے۔ صحابہ کرام سے براءت کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دے کر اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، محب اہل بیت بتا کر لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں رسول اکرم کے خاندان سے اپنی محبت کا۔ یہ شب تبرہ ہے۔ روحیں آتی ہیں، حلوے مانگتی ہیں، حلوے کھاتی ہیں۔ ارے نالائقو، سال بھر تک ان کو بھوکا مارا، اب ان کو حلوے کھلا کے ان کا ہاضمہ خراب کر رہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ سال بھر تک تمہیں پرواہ نہیں رہی کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، جہاں یہ مہینہ آیا اور تم نے حلوے پکائے، کچھ ملائم کچھ درمیانی اور کچھ اتنے کڑک کے آدمی کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور کیا عقیدہ؟ روحیں آتی ہیں تو کھاتی ہیں، روحیں آتی ہیں، اگر وہ جنتی روحیں ہیں
تو جنت کے میوے چھوڑ کر تمہاری یہ ڈالڈا والے حلوے کھانے آئیں گے؟ اور اگر وہ گنہگار و مجرم روحیں ہیں تو ان کو چھٹی کون دے رہا ہے؟ چھوڑ کون رہا ہے ان کو؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے گئے ہیں؟ تو اب ایک بار چھوٹ گئے تو اب تو وہ جائیں یا نہ جائیں، پھر پولیس ان کو دیکھتی پھرے گی، مجرموں کو ایک بار چھوڑ دے گی؟ سب ڈھکوسلا، سب جھوٹ ہے۔ روح کچھ نہیں کھاتی۔ جتنے بھی مذاہب ہیں جو روح کو مانتے ہیں، اسلام ہو یا ہندو مت ہو، جاؤ کسی سے پوچھ لو، پڑھے لکھے پنڈت سے پوچھ لو کہ آتما کچھ کھاتی ہے، وہ تمہیں بتائے گا آتما کچھ نہیں کھاتی، آتما کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھاتا وہ ہے یہ جسم، کیونکہ یہ جسم اسی مٹی سے بنا ہے، تو اس کو مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کی بھوک رہتی ہے۔ اگر ایک دو دن نہ ملے تو یہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن روح کچھ نہیں کھاتی۔ کیسے کس دھوکے میں پڑے ہوئے، بڑے بڑے دور کے پیر فقیر بلا کے فاتحہ ہو رہی ہے صاحب، کیسے بد نصیب ہے جب اس کا انتقال ہوا تو فاتحہ نہیں پڑھیں گے، نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں، حد تو یہ ہے کہ دونوں درود میں سے صرف ایک درود پڑھیں گے، دوسرا کسی نے پڑھ دیا، فاتحہ اگر پڑھ لی نماز جنازہ میں تو نماز خراب ہو گئی، اور ادھر دفن کیا اور ادھر فاتحہ کی لائن لگا دی، تیجے میں، 10ویں میں، 40واں، 20واں برسی، محرم، تاسیہ، شبرات، کنڈے، 11ویں، 12ویں، سب فاتحہ کے نام پر کریں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، جہاں فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی وہاں پڑھی نہیں، جہاں فاتحہ کا کوئی ذکر نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، وہاں فاتحہ کے نام پر کھانے پینے کے دھندے لگا رکھے۔ تو رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بدترین کام کیا ہے؟ محدثات ہے، اس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اب بات بہت ہو گئی، میں ایک حدیث اور آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو روایت کیا ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ۔ اللہ، کتنی بشارت کی بات، کتنی خوشی کی بات ہے۔ رسول فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی، تو ہم تو امت ہیں تو ہم تو جنت میں جائیں گے، الا من ابا، لیکن آگے فرمایا لیکن جو انکار کرے گا وہ نہیں جائے گا۔ ابھی تو ساری امت جنت میں جا رہی تھی، اب اس میں سے ایک گروپ کو نکال دیا، الا من ابا، جو انکار کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول نے، اللہ کے رسول ومن یابا یا رسول اللہ، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا نافرمان ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے جنت میں نہیں جانا ہے؟ کوئی نہیں۔ بدقسمت سے بدقسمت آدمی، شرابی کبابی بھی یہی آرزو رکھتا ہے کہ مجھے جنت جانا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، لیکن عرس و آراس میں، میلے ٹھیلے میں، محرم، تعزیہ، شبرات میں سب سے آگے رہتا ہے، جھنڈا لے کر، کس امید پر کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے جھنڈے کے نیچے قیامت میں کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ اپنے وسیلے سے مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو کس لیے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے؟ جنت کے چکر میں، کوئی اور چکر نہیں ہے، جنت۔ لیکن رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ میرے نافرمانوں کو جنت نہیں ملے گی، جنت ہے میرے فرما برداروں کے لیے۔ تو بھائیو عزیزو، زندگی کتنی گزر گئی؟ 50، 60، 70، 40، 30، 25، جو بھی عمر ہے آپ کی، آپ سوچ لیں۔ زندگی یہ ہماری زندگی کا ایک کوڑا کاغذ ہے، اور جو ہماری حیات ہے، زندگی ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اور موت یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ نہ ہم خود آئے ہیں نہ خود جائیں گے، اللہ لایا ہے
وہی لے جائے گا۔ لیکن ایک بات تو ہے، زندگی تو ہمارے سامنے ہے، لیکن موت یہ تو کنفرم ہے کہ آ کر رہے گی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کب آئے گی۔ تو جس چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کب آئے گی، تو کل بھی آ سکتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو کل کے لیے کیا کمایا ہے اس کی فکر کر لو، اس کی فکر کر لو۔ زندگی ایک دن بہرحال ختم ہو جائے گی۔ 50 60 70 80 100 110 120 کب تک جیو گے؟ اب ہم 70 کے ہوئے تو ہم زینہ چڑھنا زینے سے اترنا ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے چڑھتے ہیں کیسے اترتے ہیں، حالانکہ ابھی 70 ہی ہوا ہے۔ 80 اور 90 والوں سے پوچھو کیا اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں؟ کسی پر اللہ کا کرم ہو جائے تو الگ مسئلہ ہے، باقی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی سے موت کو ترجیح دیتا ہے۔ بیوی توجہ نہیں کرتی، بیٹے پرواہ نہیں کرتے، اور بہویں صبح و شام مرنے کی دعائیں کرتی۔ کھانسی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بڈھا دن بھر کھانستا ہے، نہ دن بھر سونے دیتا ہے نہ رات کو سونے دیتا ہے۔ تو کتنے سارے لوگ مسجد میں آ کر بیچارے ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کی وہاں تو چل نہیں رہی گھر میں جہاں زندگی بھر چلا رہے تھے، تو یہاں پر آنے کے بعد امام صاحب لائٹ نہیں ہے، اب امام صاحب کا لائٹ سے کیا لینا دینا؟ امام صاحب پانی نہیں ہے، اب پانی کے انتظام کا امام صاحب سے کیا لینا دینا؟ مؤذن صاحب یہاں بھول پڑی ہوئی ہے، ارے تیرے خاک پڑے تیری عقل پہ، تیری جہاں چلنی چاہیے تو وہاں تو چلا نہیں رہا ہے، اس کو 10,000 12,000 دے کر چاہتا ہے کہ اس پر ساری تو اپنی حکمرانی چلائے۔ غور کرو، سوچو، یہ امام اور یہ مؤذن جو ہیں یہ عزت والے لوگ ہیں، ان کی بے عزتی مت کرو، ان کا احترام کرو، یہ قابل احترام لوگ۔ شریعت نے ان کا نام امام رکھا ہے اور ان کا نام مؤذن رکھا ہے۔ یہ عام صفائی والے نہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، تمہارے گھر کی صفائی نہیں کرتے۔ تو اتنی عمر ہو بھی جائے تو کیا فائدہ کہ ساری دنیا کے لوگ تم سے پناہ مانگے اور یہ چاہے کل مرتے ہوں تو آج مرے، تو کیا فائدہ؟ تو ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ رب العزت کو راضی کر لو، وہی نہیں جانتا کب وقت ہے آخری۔ تو دین کا راستہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس آدمی کو اللہ رب العزت نے جہنم سے بچا لیا اور جنت میں جگہ دے دی، حقیقت میں اس آدمی نے کامیابی حاصل کی۔ باقی والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خسارے، ٹوٹے اور گھاٹے والوں سے بچائے، سنت کے راستے پر چلائے، بدعات سے محفوظ رکھے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو بھی، بہت سارے گھروں میں اہل حدیث تھے، آج ان کے بچے نہیں جانتے اہل حدیث کیا ہوتے ہیں، نہیں جانتے سنت کیا چیز ہے، نہیں جانتے اتباع رسول کس کو کہتے ہیں، نہیں جانتے کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر تم ایسے بچے چھوڑ کر جا رہے ہو تو افسوس ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ زندگی بھر حدیث قرآن کرتے رہے، علماء کے وعظ سنتے رہے، اور تم نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا۔ تو اللہ سے توبہ کرو اور مانگو، اے اللہ اگر تو نے بچے دیے ہیں تو ان کو اپنے راہ کی سمجھ بھی دے، اپنا فرما بردار بھی بنا، اپنے رسول کا فرما بردار بھی، اور ماں باپ کا فرما بردار بھی بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔